آزادی کے وقت بھارت نے کیسے حیدرآباد ریاست حاصل کی؟ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے وقت حیدرآباد کے حکمران نظام میر عثمان علی خان نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ حیدرآباد جغرافیائی طور پر ہندوستان کے بالکل درمیان میں واقع ایک بہت بڑی ریاست تھی، اس لیے بھارت کی مرکزی حکومت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ ان کی سرحدوں کے اندر ایک آزاد اور خود مختار ریاست موجود ہو۔ نومبر 1947 میں حیدرآباد اور بھارت کے درمیان ایک سال کے لیے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ طے پایا، جس کے تحت میر عثمان علی خان کی حکومت نے دفاع اور خارجی امور بھارت کو سونپ دیے، جبکہ اندرونی خود مختاری برقرار رکھی۔ تاہم حالات جلد ہی خراب ہو گئے۔ میر عثمان علی خان کی حامی ایک نیم فوجی تنظیم رضاکار قاسم رضوی کی قیادت میں سرگرم ہو گئی تھی۔ ہندوستانی حکومت کا موقف تھا کہ یہ تنظیم ریاست میں امن و امان کے لیے خطرہ ہے اور ہندو آبادی پر ظلم کر رہی ہے۔ حیدرآباد کی جانب سے بین الاقوامی منڈی سے مبینہ طور پر اسلحہ حاصل کرنے کی اطلاعات نے دہلی میں تشویش بڑھا دی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور دیگر رہنماؤں کی تمام تر سفارتی کوششیں میر عثمان علی خان کو بھارت میں شامل کرنے پر آمادہ کرنے میں ناکام رہیں۔ جب سفارتی کوششیں ختم ہو گئیں تو وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے حکم پر بھارتی فوج نے حیدرآباد پر باقاعدہ فوجی حملہ کر دیا۔ 13 ستمبر 1948 کو بھارتی فوج جنرل JN چودھری کی قیادت میں مختلف سمتوں سے حیدرآباد کی ریاست میں داخل ہوئی۔ اس آپریشن کا نام آپریشن پولو تھا۔ حیدرآباد کی فوج اور رضاکار تنظیم نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ جدید بھارتی فوجی طاقت اور ٹینکوں کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ سکے۔ یہ کارروائی صرف 5 دن جاری رہی۔ 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ریڈیو پر جنگ بندی کا اعلان کیا اور ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد ریاست حیدرآباد کو باضابطہ طور پر بھارتی یونین کا حصہ بنا لیا گیا۔